الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 28ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، یہ بھی چل رہی تھی، اور ہم نے اس سے ماقبل آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جانب سے کچھ مالی مطالبات ہوئے تھے کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیجئے، کچھ مزید آسائشوں کا مطالبہ تھا، لیکن دائرۂ ادب میں تھا، کوئی بدتمیزی کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی طرف میلان سے اتنا ہی زیادہ دور دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا ازواج مطہرات کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ دنیاوی نعمتوں کا تقاضا کریں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ کم نعمتوں پر گزارا کرنا ہی ان کے شان تھا، جس کے بدلے میں انہیں آخرت میں بہت ہی زیادہ بلند درجات حاصل ہونے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم فرمایا کہ آپ انہیں اختیار دے دیں کہ چاہیں تو یہ دنیاوی مال اختیار کریں، لیکن اس صورت میں یہ نبی کریم کی زوجیت سے نکل جائیں گی، اور اگر چاہیں تو نبی کریم کو اختیار کریں اور پھر اس طرح کے مالی مطالبات کو ترک کر دیں اور دنیا کی طرف ذرا سا بھی میلان نہ رکھیں، اگرچہ وہ میلان شریعت کے نزدیک معتوب اور غیر محبوب نہیں ہے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ یا ایہا النبی، اے نبی، قل آپ فرما دیجئے لازواجکا اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا، دنیاوی حیات کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا اور اس کی آسانیوں اور آسائش کا، فتعالینا امتعکن تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں اچھی طرح آسانی سے چھوڑ دیتا ہوں، بہترین طریقے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ 9 ازواج تھیں، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 ازواج تھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، جن میں سے 5 جو تھیں وہ قریشی خاتون تھیں، جن میں ایک تو سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ دوسری حفصہ بنت فاروق، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ تیسری ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں ام حبیبہ، یہ تیسری آپ کی زوجہ محترمہ قریشی تھیں۔ چوتھی ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ چوتھی ہیں، اور 5ویں سودہ بنت زمعہ، یہ آپ کی 5 قریشی اس وقت ازواج تھیں، اور 4 مختلف تھیں غیر قریشیہ تھیں، جن میں زینب بنت جحش یہ اسدیہ تھیں، اسدی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دوسری میمونہ بنت حارث، یہ ہلالیہ، یہ ہلالی قبیلے سے تھیں۔ تیسری صفیہ بنت حی بن اخطب خیبریہ، یہ خیبریہ تھیں، یہ یہود سے تعلق تھا آپ کا۔ اور جویریہ بنت حارث مصطلقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ قبیلہ بنی مصطلق سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ 5 قریشی ازواج تھیں، 4 غیر قریشی تھیں۔ ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ چاہو تو دنیا کا مال لے لو اور میری زوجت سے نکل جاؤ، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو، پھر دنیا کا ارادہ چھوڑ دو۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ پہلے تو دنیاوی مال کی آفر کی، پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا اور اخروی گھر کا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے جو تم میں سے ہیں بہت بڑا اجر، تو جو تم اب چاہو۔ تو سب سے پہلے نبی کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا اور انہیں اختیار دیا، لیکن فرمایا کہ تم جلد بازی مت کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں گھر والوں سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتی ہوں اور انہیں اختیار کرتی ہوں۔ اسی طرح بالترتیب تمام ازواج نے یہی جواب دیا۔ کون ایسی زوجہ ہو سکتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتی؟ تمام ازواج نے آپ کی اطاعت کی
اور آپ کے ساتھ رہنے کا ہی ارادہ ظاہر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے کوئی واضح حیا کے خلاف کام کرے گی، یضاعف لها العذاب، تو دو گنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین، دو گنا کرنا یعنی دو گنا عذاب دیا جائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہو، الفاحشہ، تو اس سے زنا اور معاذ اللہ بدفعلی مراد ہوتی ہے، اور اگر یہ صرف اکیلا آئے نکیرہ فاحشہ یوں لکھا ہو، صرف فاحشہ، اس کے آگے کوئی صفت وغیرہ تذکرہ نہ کی گئی ہو، تو پھر اس سے عام گناہ مراد ہوتے ہیں، یعنی زنا اور بدفعلی کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے اوپر اس کو بولا جاتا ہے، عام گناہوں کے اوپر۔ اور اگر اس کی صفت آگے ذکر کر دی جائے جیسے یہاں پر ہے بفاحشۃ مبینۃ، واضح فاحش، واضح فحش یا حیا کے خلاف کام، تو اس سے صرف شوہر کی نافرمانی اور شوہر کے حقوق میں کوتاہی مراد ہوتی ہے۔ لہذا معاذ اللہ یہ ذہن تو جائے نہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں کیا ان سے کسی گناہ کے صدور ممکن تھا، ایسا نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ چونکہ شوہر کا ہی تذکرہ چل رہا تھا اور یہاں پہ لفظ فاحشہ اپنی صفت کے ساتھ آیا ہے، تو اس وقت صرف شوہر کے حقوق میں قصور اور کوتاہی مراد ہوگی۔ لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حقوق میں کوتاہی کی مرتکب ہو بحیثیت ان کے شوہر ہونے کے، تو یہ چیز مناسب نہیں، بلکہ تمہیں جیسے ایک عام بیوی کو شوہر کی نافرمانی پر عذاب ہوتا ہے، تمہیں دو گنا عذاب دیا جائے گا، زیادہ عذاب ہوگا، تو گرفت زیادہ، لیکن ان کے درجات بھی زیادہ ہیں، جیسے کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر گرفتی زیادہ تھی، بلکہ ان کے درجات بھی زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکت سے، آپ کے تعلق اور آپ کی نسبت کی برکت سے یہ تمام مومنین مومنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پیچھے آیات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کا درجہ اتنی سی بات ہے کہ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارے 21 سپارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور آج 22واں سپارہ شروع ہوگا۔ سورہ احزاب ہی چل رہی ہے اور 22واں سپارے کا آغاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید انہی ازواج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اسے دوسروں سے 2 گنا ثواب دیں گے۔ تو دیکھیے عذاب بھی اگر زیادہ تھا تو ان کے درجات بھی دوسروں کے مقابلے میں 2 گنا ہی بڑھتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہت ہی بہترین کریم رزق تیار کر رکھا ہے، عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، نہیں ہے کوئی عورت عورتوں میں سے تمہاری طرح، یعنی تمہاری مثل عام عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تو فلا تخضعن بالقول، تو پھر اپنی بات میں گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو لالچ کرے گا وہ جو دل میں ہے مرض، یعنی مرض جو ہے وہ بڑھے گا، کچھ لالچ پیدا کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ جب مردوں سے آپ گفتگو کریں پردے میں رہ کر تو آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، بلکہ تھوڑی سی سختی رکھیں تاکہ سننے والا آپ کی آواز کو سن کر اس کے دل میں کوئی مرض لالچ نہ پکڑے، کوئی غلط بات نہ آئے دل میں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہیں، بدتمیزی کے ساتھ نہ بولیں، سخت قسم کے الفاظ کہہ کر دل آزاری کسی کے نہ کریں، لیکن لہجہ بھی اتنا نرم نہ کریں کہ دوسرا اس کو سننے کے بعد اس کی قلبی میلان کا سبب بن جائے۔ تو پہلے اس میں
یہ سمجھایا گیا کہ آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور جب کسی کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت بھی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان پہ اجر و ثواب بھی بہت زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بہت زیادہ ہیں، انہیں غلطی پر عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا اگر ہوتی تو، ورنہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، بالفرض اگر ہوتی تو ایسا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ہر نیک عمل کا ثواب 2 گنا عطا فرماتا ہے، ڈبل ان کو ثواب ملے گا، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین سامان عزت بھی تیار کر رکھا ہے۔ آگے والا جملہ جو ہے بہت ہی توجہ کا طالب ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو، عورتوں میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو، سب سے جدا گانا، تمہارا درجہ سب سے زیادہ ہے، تم سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہو۔ تو غور کیجئے کہ جو خواتین پہلے عام سی خواتین تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کے بعد وہ اتنی خاص ہو گئیں کہ پھر پوری کائنات میں کوئی عورت ان کی مثل نہ رہی، تو اس نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا، اور آپ کو عزت دینے اور تمام عالم پر فوقیت دینے کا ارادہ فرمایا تھا، اور یہ محبوب ترین نبی ہیں، اور کوئی ان کا ثانی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، تو یقیناً نہیں ہے، تو کیا وہ کسی کی مثل ہو سکتے ہیں؟ تو لازم سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی عورت نبی کی ازواج کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، تو امتیوں میں سے کوئی شخص نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی مثل ایک بشر ہیں، اور بشریت میں ہم ان کے برابر ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ہم سے تھوڑے سے بڑے ہیں مرتبے میں، تو بڑے بھائی کی حیثیت سے ہو گئے، ورنہ اور کچھ زیادہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہیں، وہ ان کا درجات بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ جب ان کی ازواج کے مقابل کوئی عورت نہیں ہے، تو نبی کریم کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، ان کے مقابل کوئی دنیا کا مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بعض لوگوں نے نادانی یہ بھی کی یا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ نے بھی شادی فرمائی، سب کچھ تو عام انسانوں کی طرح تھا، تو ہم میں ان میں کیا فرق ہوا؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان افعال و اعمال میں ایک مناسبت یا مشابہت کی بنا پر کوئی شخص کیا نبی کے برابر ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی شخص اپنے والد صاحب سے کہے کہ آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ پیتے ہیں، میں پیتا ہوں، آپ سوتے ہیں، میں سوتا ہوں، آپ نے بھی شادی کی، میں نے بھی شادی کی، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، میں بھی تجارت کرتا ہوں، تو آپ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں برابر ہیں؟ یقینی سی بات ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، یہ بے ادبی اور بدتمیزی شمار ہوگی، کیونکہ والد کا مرتبہ بیٹے سے زیادہ ہے، اگرچہ ان امور میں دونوں شریک ہیں۔ تو اسی طرح نبی کا مرتبہ بہت افضل و اعلیٰ ہے، نبی کسی کی مثل نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات کو ایک تو ادب یہ سکھایا گیا کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، کیونکہ آپ قوم کی مائیں ہیں، اور جو قوم کی رہنما ہوتی ہیں، قوم کی بڑی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی عمل کو مثال بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کوئی مثال بنائے گا، اور یعنی کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط عمل ہوگا، تو لازم بات ہے کہ اس کو مثال بنا لے گا، اور آپ اچھے اعمال کریں گی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بطور مثال پیش کیے جائیں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر اچھے اعمال اختیار کریں گے۔ لہٰذا اللہ سے ڈریے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر کوئی اس کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ کسی غلطی پر مصر ہو جائے۔ دوسرا، یقینی سی بات ہے کہ لوگ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے، اور عورتیں بھی آتی تھیں، اور گھریلو معاملات کے اندر یہ بہت سارے امور میں ان سے سوالات کیے جاتے تھے، یا نبی کریم سے ملنے کے لیے آئے، جیسے آواز دی باہر سے، تو ازواج مطہرات بعض اوقات جواب دیتی تھیں کہ نبی کریم گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، یا سو رہے ہیں، یا نماز میں مشغول ہیں۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ ازواج مطہرات مردوں سے ہم کلام ہوئیں، پردے میں رہ کر ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ادب سکھایا کہ عورت کو تھوڑا سا اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے، نرمی سے، ملائمت سے، پیار کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ غیر مرد کا دل زیادہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھا دیا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ اچھی بات ہی کہیں، یہ نہیں کہ پھر اوٹ پٹانگ معاذ اللہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، جھڑک کر بولا جائے، دل آزاری کر دی جائے، بہت ہی زیادہ سخت لہجہ کیا جائے کہ دوسرا گھبرا کر اور وحشت زدہ ہو کے قریبی نہ آئے، بالکل آنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں،
بہتر بات کہیں، اچھی بات کہیں، لیکن لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ لوگ اے ازواج مطہرات تم لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح بے پردہ نہ رہو جیسے زمانے جاہلیت کی بے پردگی تھی، یعنی اس زمانے میں عورتیں جو تھیں بے پردہ نکل جاتی تھیں، سر کا ڈھکنا وغیرہ کوئی نہیں، جسم بھی ان کا نظر آتا تھا، بے ہنگم طریقے سے باہر نکلتی تھی، فحش وغیرہ زمانہ تھا، فحش زمانہ تھا، فاحشہ قسم کی عورتیں تھیں، اس سے منع فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ گھروں میں رہیں اور اس طریقے سے آپ باہر تشریف نہ لائیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور آپ لوگ نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ، محض ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہب عنکم الرجس، کہ لے جائے وہ تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اہل بیت کے لیے بہت زیادہ باعث فضیلت یہ آیت کریمہ ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں کلام پچھلی آیت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور ضرور لازم سی بات ہے کہ ازواج مطہرات نے ان احکام پر عمل کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتی ہوں گی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی بڑی شخصیت سے تعلق کا قائم ہو جانا انسان کو عمل سے بے نیاز نہیں کر دیتا ہے۔ ازواج مطہرات رسول کا تعلق جو نبی کریم کے ساتھ تھا، یہ تعلق آپ ان کے بعد پوری کائنات میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور جو مرتبہ ان ازواج کو حاصل ہوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اگر کوئی کسی عالم کا بیٹا بیٹی ہے، عالم کی بیوی ہیں، مفتی صاحب کے بیٹا بیٹی مفتی کی بیوی ہیں، کسی پیر صاحب کے بیٹا بیٹی پیر صاحب کی بیوی ہے، گھر والے ہیں، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے عالم والد، مفتی والد یا پیر صاحب جو ان کے والد ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے یہ سوچیں کہ جی ہمارا تو بڑا آستانہ ہے، ہم عمل کریں نہ کریں، ابا جان تو ہمارے بہت بڑے پیر ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔